السلام علیکم. عید کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے. جیسے ہی اپڈیٹ آئے گا تو ہم لائیو کٹ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا خبر آتی ہے مفتی منیب صاحب سے. موسٹ لائکلی کل عید ہے لیکن شہادتیں اسلامک طریقہ ہے وہ جیسے ہی اکٹھی ہوں گی تو وہ بتا دیں گے. لیکن ہم اپنے پروگرام کا فوکس پاکستان میں لا اینڈ آرڈر جو ہم گزشتہ 2-3 روز سے کر رہے ہیں اسی کے اوپر فوکس رکھیں گے. آج بھی ایک انتہائی ناخوشگوار واقعہ ہے کوئٹہ میں. وہاں ایک SHO کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی پولیس لائن کے اندر اور اس کے اوپر سوسائڈ اٹیک ہوا. جو کنفرم ڈیتھ ہے اس میں 21 پولیس والے ہیں اور پولیس آفیسر بڑے سینئر لیول کے جس میں DIG اور DSP بھی شامل ہیں وہ بھی موجود تھے اس نماز جنازہ کے اندر جس وقت یہ سوسائڈ اٹیک ہوا. اور ابھی تک 30 سے لے کر 38 تک 30 اور 38 دو نمبرز رپورٹ ہوئے ہیں ڈیتھ ٹول اور 40 لوگ زخمی ہیں. جو شدید زخمی ہیں اس میں سے بھی ابھی پتہ نہیں فائنل فگر کیا نکلتی ہے لیکن یہ کنٹینیوشن ہے انہی واقعات کی جو پچھلے کئی روز سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں کبھی چلاس میں ہوتا نظر آتا ہے, کبھی کوئٹہ میں, کبھی بولان میں نظر آتا ہے, کبھی ملک کے کسی اور حصے میں نظر آتا ہے. تو ہمارا فوکس یہی رہے گا آج کے پروگرام میں. انڈیا کا ایشو جو ہے وہ بھی تھوڑا سا اگلی ٹرن کہنا چاہیے کہ لے رہا ہے. پہلے وہ کہہ رہے تھے دہشت گرد پاکستانی فوجیوں کی وردیوں میں ملبوس تھے, اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی فوجی ہی تھے انہوں نے فائرنگ کی ہے. کہ اینٹونی نے آج اپنی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ چینج کر لی ہے. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں AVM شہزاد چودھری صاحب, امتیاز گل صاحب اور لاہور سے موحد یوسف ہمارے ساتھ ہیں. تینوں کو ویلکم کرتے ہیں. شہزاد چودھری صاحب, لا اینڈ آرڈر کیسے ٹھیک ہوگا؟ ہر واقعے کے بعد ہم افسوس اور دکھ کا اظہار کر کے چلے جاتے ہیں. یہ بھی عرض کر دیتے ہیں کہ حکومت کوئی اسٹریٹجی بنائے, فوج کچھ کرے, انٹیلیجنس ادارے ٹھیک ہو جائیں. ایز اٹ از یہ سارا کچھ. ملک صاحب اوور آل ڈیٹیریشن ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو DIK والی جیل کا واقعہ لے لیں. سب کو اب تک پتہ لگ گیا کیا ہوا کس طرح ہوا, لیکن جو چیز غالباً ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ 150 ایلیٹ پولیس کے کمانڈوز وہاں پہ ڈپلائڈ تھے ود آرمز اینڈ ایوری تھنگ, اور اپنی ان کی ذمہ داریاں بتا دی گئیں. 2 مشین گنیں, ایک ہی گیٹ جہاں سے انٹری ہو سکتی تھی وہاں پہ ایک ایسی پوزیشن پہ تھی کہ جو آئے اس کو اڑا کے رکھ دیں. مشین گن چھوڑتی نہیں ہے کسی کو, چاہے 40 بندے اکٹھے گھس آئیں. آپ حیران ہوں گے سن کے کہ ان 150 ایلیٹ کمانڈوز میں سے صرف ایک شخص نے راؤنڈز فائر کیے, 5 پورے صرف ہوا میں. مشین گن سے ایک بھی راؤنڈ فائر نہیں ہوا. مقصد کیا ہوا؟ فرض شناسی نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ اونرشپ نہیں ہے. یہی پولیس پچھلے دور میں ANP کے ساتھ سم ہاؤ صفقت غیور جیسے بندے بھی پیدا کرتی تھی. بے شمار اس طرح کے افسران پیدا کیے جنہوں نے 150 پولیس ایلیٹ والے جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں کیا ان سب کی لائلٹی اس لشکر کے ساتھ ہی؟ دیکھیں نا یہ وہ سوالات ہیں جس میں کہہ رہے ہیں کہ مکمل ہر طرح سے ڈیٹیریشن ہو رہی ہے. دوسرا جو اسپیکٹ ہے, میں گورننس کی بات کر رہا تھا, وہاں پہ میاں افتخار اپنا بیٹا بھی قربان کرتا ہے, بشیر بلور اپنی جان بھی دیتا ہے. وہاں پہ کوئی سوال نہیں رہ گیا تھا ان کے ماتحتوں کے دل میں یا ان کے سوچ میں کہ آیا ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے یا نہیں لڑنی, بات چیت کا ذریعہ اپنانا ہے یا نہیں اپنانا. یہاں پر حالت یہ ہے کہ جو وزرائے اعلیٰ ہیں, مثال کے طور پہ پختونخوا کی بات کر لی جائے, ان کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ اچھا وہاں پہ کسی جگہ پہ کیا ہو رہا ہے. ان کے اپنے دماغ میں کنفیوژنز ہیں ابھی تک. ہماری سینٹرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹس ابھی تک یہ لائے عمل طے نہیں کر پائیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے, بات چیت کرنی ہے یا لڑنا ہے, اور اگر بات چیت کرنی ہے تو کس طریقے سے کرنی ہے. APC جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پا رہی باوجود. اور اس قسم کے مسائل, پالیسی کا فقدان جہاں پہ ہوگا وہاں ذمہ داری کا تعین نہیں ہو سکتا, جہاں ذمہ داری کا تعین نہ ہو وہاں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. یہ مسائل ہیں. آپ کیوں ڈیٹیریشن ہے؟ ہر طرف ہے, کسی ایک جگہ نہیں ہے. فوج کے اندر, انٹیلیجنس اداروں کے اندر, اور سویلین تو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تک شاید ان میں کیپیسٹی نہیں ہے اس طرح کے معاملات کو ٹیکل کرنے. ہر طرف ڈیٹیریشن کیوں؟ وہ اگر آپ نے جن الفاظ سے پروگرام شروع کیا تو اسی کی طرف واپس چلے جائیں. آپ نے کہا کہ رویت ہلال کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے ابھی چاند دیکھنے کے لیے, تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے لوگ خاص طور پہ روایت کے غلام ہو کر رہ گئے ہیں. یہ کیا کوئی قرآن میں, مجھے تو نہیں معلوم کہ لکھا ہوا ہے کہ چاند دیکھ کے آپ عید کریں گے یا روزہ رکھیں گے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, اور ہم آج تک وہ ایسے لوگوں کو چاند دیکھنے پہ لگا دیتے ہیں جن کو شاید اپنے سامنے کھڑا ہوا بندہ بھی نظر نہیں آتا. تو بنیادی طور پہ جہالت میں اضافہ ہوا ہے پاکستان کے اندر. جو ہمارا طریقہ تعلیم ہے اس سے بھی کوئی آپ کو کریٹو ذہن نہیں بن پا رہے ہیں اس سے. اور جو آج کیا ہوا ہے, میں اگر اس میں شہادتیں لینے کا ایک مروجہ طریقہ ہے اسلام کے اندر, میں اس کو کوشچن نہیں کرتا, قرآن لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں, ہمیں شہادت لینا جو ہے چاند کی, ٹھیک ہے, روایت ہے اسی سے شہادت لینا, تو اس کو میں نہیں کوشچن کرتا, جو چیز اسلام میں کہہ رہی وہ ہے. لیکن اس کے میرا خیال ہے قرآن نے پابندی نہیں لگائی کہ آپ علم سے استفادہ کریں. علم سے استفادہ کرنے کی اور سائنس کو استعمال کرنے کی بجائے ہمارے مذہب کے اندر ہے, ہم کر نہیں رہے. ہم ایکچولی بہت زیادہ روایت پسند ہے. میں بنیادی طور پہ یہ کہنا چاہتا تھا, آج کا اگر واقعہ آپ دیکھ لیں جو کوئٹہ میں ہوا ہے, اسی سے یہ اندازہ لگا لیجئے, اس کو آپ جہالت کہہ لیں یا نہ سیکھنے کا ایک رجحان جو ہے, کہ یہ اپنی نوعیت کا میرا خیال ہے 7واں یا 8واں واقعہ ہے جہاں پہ
ایک بالکل پیٹرن ہے کہ پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے, کسی کو ہلاک کیا جاتا ہے, پھر نماز جنازہ ہوتی ہے, نماز جنازہ پہ یا تو حملہ ہوتا ہے یا پھر ہسپتال میں حملہ ہوتا ہے جہاں پہ زخمیوں کو لے جایا جا رہا ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ, اور خود یہ پولیس چونکہ ایک ایس ایچ او تھے جو کہ جن کو صبح ہلاک کر دیا گیا تھا, ان کی نماز جنازہ کے موقع پہ تمام تر سینئر افسران اس میں موجود ہیں, اور پھر بھی کوئی اس انداز سے کوئی پیش بندی نہیں کی گئی کہ اس کے اوپر حملہ نہ ہو سکے. ڈیر اسماعیل خان کی جیل کا بھی جو واقعہ جو شہزاد صاحب نے کہا, اس میں بھی سیکھا کچھ نہیں تھا ہم نے, جو اپریل 2012 میں بنو کی جیل توڑی گئی تھی. تو بنیادی طور پہ ہم سیکھ نہیں رہے ہیں, ہم روایت آپ کو اس کی آج والے واقعے کی اگر ڈسکرپشن سے آپ آگاہ ہوں تو جہاں ڈی آئی جی کھڑے تھے فیاض, اور وہ واک تھرو گیٹ تھا جہاں وہ کھڑے تھے اور لوگ گزر کے مسجد میں جا رہے تھے, اس کے قریب یہ شخص بیان کیا جاتا ہے کہ کھڑا تھا اور کافی دیر سے کھڑا تھا. تو انہوں نے پولیس والوں کو کہا کہ اس کو دیکھو یہ کافی دیر سے یہاں کھڑا, اندر سے گزر بھی نہیں رہا, اور وہ جیسے ہی وہاں موو کرے اس کو چیک کرنے کے لیے اس نے بلو آف کر دیا, جس میں سب لوگ وہیں شہید ہو گئے. اب وہ پینیٹریشن کیسے ہوئی یہ بہرحال جواب کسی کو دینا پڑے گا. اس پہ محب یوسف صاحب, واقعات کا تسلسل ہے ہر ملک کے کونے میں, کوئی ایک جگہ بھی نہیں ہے, خطہ نہیں ہے. کہیں وہ کراچی میں چلے جائیں تو اس کی شکل اور ہوگی, کرم کے اندر شکل اور ہوگی, کہیں ہزارہ ٹارگٹ ہو جائے گا, چلاس میں آ جائیں تو سیکورٹی والے مارے جائیں گے, کہیں ٹورسٹ مارا جائے گا, کہیں وہ پنجابی سیٹلرز کو تو آ کے مار دیں گے, لیکن پورا ملک آگ کی نظر ہویا ہوا. کیا کریں ندیم صاحب؟ دیکھیے, ایک وہ ملٹیپل آرگن فیلئر ہوتا ہے میڈیکل ٹرم پیشنٹس میں. مجھے لگتا ہے کہ ہم ویلکم بیک. پورے پاکستان کو عید مبارک. مفتی صاحب کی زبانی سب مولانا کے نام بھی آپ نے سن لی اور عید کے چاند کی خبر بھی سن لی. محب یوسف, آپ کی طرف آؤں گا. پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات اور اس کی روک تھام, جلدی سے فوکس پہ آ جائیں کیونکہ کافی ٹائم ہمارا نکل گیا. نہیں جی, آپ سب کو بھی عید مبارک ہو. آپ نے میرے سے سوال کیا تھا کہ اب کرنا کیا ہے. میں 4-5 چیزیں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلی تو یہ بات ہے کہ میرے نزدیک پرائم منسٹر صاحب کو اپنے سیکریٹریٹ میں ایک ایمرجنسی کسی صورتحال ڈکلیئر کر دینی چاہیے. ایک بریفنگ, روز بریفنگ لے, ایک بریفنگ روم بنائے جن میں پتہ چلتا رہے سب کو کہ ایک ارجنٹ ایشو ہے. مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ سینس آف ارجنسی ہے اس کے اندر ابھی بھی ہمارے حکمرانوں میں, جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کے باوجود. دوسرا یہ کہ اب انہوں نے وہ تو اناؤنس کر دیا, چودھری نثار کو آج غالباً کہا ہے کہ 13 تاریخ تک پالیسی سامنے آ جانی چاہیے کاؤنٹر ٹیررزم کی. 5 سال سے انتظار کر رہے ہیں ہم اس چیز کا. تو جس ملک میں ایسا کینسر پھیلا ہو اور ابھی تک ایک پالیسی نہ سامنے آئی ہو, تو یہ تو خوشائن بات ہے کہ اب انہوں نے پالیسی کا کہہ دیا, لیکن وہ پالیسی امپلیمنٹ کرنا اصل مسئلہ ہے. اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے سامنے رکھنی ہے. سب سے ضروری میرے نزدیک 2 جو چیزیں ہیں, ایک نیشنل انٹیلیجنس کا کنٹرول پرائم منسٹر کے نیچے آنا ضروری ہے. ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ دیکھ لیجئے, اس کے علاوہ جتنی بات چیت ہوتی ہے, ہماری سویلین اور اکثری انٹیلیجنس ایجنسیز ایک پیج پہ نہیں ہیں, ان میں تناؤ رہتا ہے اور اس لیے بہت سے مسائل آپ کے پیدا ہوتے ہیں پریونشن میں بھی, اور ایک دفعہ آپ کسی کو پکڑ لیں تو ان کو آگے پروسیکیوٹ کرانے میں بھی. اور دوسری مین چیز ہے کہ ایک ادارہ ہے نیکٹا کے نام سے, پتہ نہیں کتنی دفعہ یہاں پہ آپ کے پروگرام میں بھی اس کی بات ہو چکی ہے. یہ طارق پرویز صاحب کو اس کا پہلا چیئرمین بنایا, 4-5 سال گزر گئے, ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ کس کے انڈر آنا ہے, کیسے چلنا ہے. آپ کو ایک ایپیکس باڈی کی ضرورت ہے جس کے انڈر یہ سارا کچھ کوارڈینیٹ ہو. اب وہ پالیسی میں لکھا تو جائے گا, اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن اس کو فوری طور پہ آپریشنلائز آپ کو کرنا پڑے گا. میں دوبارہ محب آپ کی طرف آتا ہوں. شہزاد چودھری صاحب جو باتیں محب یوسف نے کی میں انڈورس کرتا ہوں, انہیں آپ سے چاہتا ہوں رد عمل. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے کنسپشن جو ہے نا یہ کلیئر ہونی چاہیے. ہمارے ہاں چونکہ کسی نے ذمہ داری نہیں اٹھائی, اور پچھلی حکومت کے طور میں خاص طور ہم نے اس کو, انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا فوج کو کہ جی آپ اس معاملے کو لک آفٹر کریں. سیکیورٹی خاص طور پہ اربن ٹیررزم کے خلاف سیکیورٹی, جو شہروں کی دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی ہے, یہ ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ ڈائنامک ہے. اس کے اندر ایڈمنسٹریشن, گورننس, اس کے اندر لا انفورسمنٹ, اس کے اندر انٹیلیجنس, اس کے اندر پیراملٹری, اور اس کے اندر عوام, یہ 6 اور قانون, یہ 6-7 ایسے اس کے حصے ہیں جن کو آپس میں گوندا ہوا ہونا چاہیے ٹو بی ایبل ٹو ڈیفینڈ اگینسٹ اربن ٹیررزم. یعنی یہ 7 ہمارے ہاں اس میں سے آپ کو ایک بھی مؤثر یا افیکٹو نظر نہیں آئے گا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ریئلائز نہیں کیا کہ اس کی ایک ریکوائرمنٹ اس لیول کی ایگزسٹ کرتی ہے. گل صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ امتیاز گل صاحب, کیونکہ
ہماری الیکٹڈ لیڈرشپ شاید ابھی تک اس چیز کی اونرشپ لے کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ ہی نہیں سکی جو لوگوں کے تحفظ کے لیے درکار. دیکھیے پاکستان کے جو مسائل ہیں میرا خیال اگر بلوچستان کی مثال استعمال کریں تو شاید ذرا سا واضح ہو جائے کہ اگر سیاسی جماعتیں سیاسی رہنما خود ہی ان کاموں میں ملوث ہوں جن کے خلاف کام کرنے کا ان کا فریضہ ہے. بلوچستان میں کافی سارے کام اس وقت جو یا ملیٹنسی کہہ لیں یا جرائم جو ہو رہے ہیں وہ ایسے لوگوں سے منسوب کیے جاتے ہیں جن کے بارے میں یہ تاثر بہت مضبوط ہے کہ وہ پاکستان کی عسکری قوتوں کے پارٹنر ہیں. تو لہٰذا اس کور میں وہ اپنے جرائم بھی کرتے ہیں, پیٹرنیج بھی کرتے ہیں, ساتھ میں پارلیمان میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کھل کے بولیں گے اس کے اوپر, کیونکہ عسکری قوتوں کے پاس عسکری قوت وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عسکری قوتیں مینج کر رہی ہیں بلوچستان کو, جتنے سردار ہیں ان کو ساتھ میں لا لیتی ہیں, لہٰذا ان کے عوام کے مسائل اس میں حل نہیں ہو پاتے. اس میں جاوید مینگل کا نام اس میں آتا ہے, ایک مری صاحب کے سردار مری کے ایک صاحبزادے ہیں ان کا نام آتا ہے, حتیٰ کہ اب تو سردار اختر مینگل کا بھی ذکر اس میں آتا ہے کہ چونکہ ان کو کسی کی آشیرواد حاصل ہو گئی ہے اسی لیے انہیں کافی پروٹیکشن حاصل ہے. سردار اختر مینگل صاحب بالکل صاف ستھرے کردار کے ماڈریٹ آدمی ہیں, ان کا اس سے کوئی تعلق, لیکن دوسرے کافی سارے گروہ ایسے ہیں, ایسے سردار ہیں, ایسے سیاستدان ہیں جو کہ وہاں کی پارلیمان کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ میں ان کے ڈانڈے عسکری قیادت یا عسکری اداروں کے ساتھ ملتے ہیں. چونکہ عسکری ادارے ان کو جو انسرجنٹس ہیں یعنی بلوچ علیحدگی پسند ان کے خلاف استعمال کرتے ہیں, ایک اسٹیبلشمنٹ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا کام کریں, لیکن اسی لبادے میں وہ لوگ لوٹ مار کا, قتل و غارت گری کا کاروبار بھی کرتے ہیں. نوید یوسف. ندیم مجھے ذرا ایک بالکل کھل کے پلین سی بات کرنے دیں, اور وہ یہ ہے کہ آپ کی عوام جو پاکستان کے اپنے لوگ ہیں ان کو اعتماد نہیں ہے کہ آپ کی ریاست دہشت گردی کو واقعی ختم کرنا چاہتی ہے. ایک ایسا تاثر ہے کہ شاید کیپیسٹی نہیں ہے, وہ ڈرائیور سیٹ پہ نہیں بیٹھے ہوئے. ایک اور بھی تاثر ہے جو اس سے زیادہ خطرناک ہے, اور وہ یہ ہے کہ ریاست خود ہی ملی ہوئی ہے, چاہے وہ سویلین ہو, عسکری قیادت ہو, لیکن یہ بہت پریولنٹ تاثر ہے کہ جی نہیں یہ دیکھیں نا ڈی آئی خان سے نکل گئے, کیسے ہو سکتا ہے, اتنی چیک پوسٹ ہیں, کون ان میں ملا ہوا ہے, کون کر رہا ہے بلوچستان میں, آخر فوج کی مرضی کے بغیر کس طرح یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. سویلین سدرن پنجاب کی بات ہوتی ہے تو سویلینز کی بات آ جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا ہے, اپنے لوگوں کو یہ بات باور کرانی ہے کہ بھائی کم از کم ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ختم کرنا. ہم ہندوستان, امریکہ, برطانیہ کو تو کہتے ہیں کہ جی آپ ڈو مور نہ کہیں, ہمیں پاکستانی شہری کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں سمجھا تو دیں کہ ہو کیا رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. کیونکہ ایک طرف آپ کہہ دیتے ہیں حکومت بھی اور تمام ہمارے عسکری قیادت بھی کہ یہ انڈر کنٹرول ہے, ہم نے یہاں سے آپریشن کیا, وہاں کیا. دوسری طرف نظر آ رہا ہے کہ بھئی گھر سے باہر نکلیں تو یہ پتہ نہیں کہ واپس آنا ہے کہ نہیں, کسی شہر میں امن نہیں رہا. تو پہلے آپ تھوڑا سا اپنے قوم کو یہ بات باور کرائیں کہ جی ہم بالکل سیریس ہیں, اور اس کے لیے آپ کو انفارمیشن شیئر کرنی ہوگی. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو یہ دے رہے ہیں, جب یہ کوشچن کیا جائے کہ آپ خود صاف ہیں بھائی, آپ چاہتے ہیں یہ ختم ہو جائے, یہ دونوں طرف سوال اٹھائے جا رہے ہیں, فوج کے اوپر بھی اور سویلین کے اوپر. ملک صاحب جہاں حالات اتنے خراب ہو جائیں اور اتنے پراگندہ ہو جائیں کہ کوئی بھی چیز ٹک کرتی ہے آپ کے اوپر, یعنی اگر آپ یہ کہہ دیں کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی آشیرواد حاصل ہے کچھ گروپس کو مثال کے طور پہ جو کہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں, تو یہ بھی بات مانی جائے گی. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ فوج کی پیداوار ہے اور فوج نے پالے ہوئے اور وہ کام کروا رہی ہے تو یہ بھی بات مانی جائے گی. آپ یہ کہہ دیں کہ انڈیا والے بھجواتے ہیں یہاں پہ, یہ بھی بات مانی جائے گی. اچھا یہ ہے آپ کا اسٹیٹ آف یور کنٹری, آپ کے ملک کا یہ حال ہے اس وقت, آپ کی سوسائٹی اور معاشرے کا یہ حال ہے. اچھا اب اس میں سے نکلنا اتنا ہی دوبر ہو چکا ہوا ہے جتنے ہمارے لیے کیچڑ کی طرح یہ دلدل میں ہم جس طرح پھنس گئے ہیں. کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ کیا یہ جنرل کیانی کو آ کے کہنا چاہیے کہ بھئی ہم بالکل پاک صاف ہیں اور ہم آئندہ سے اگر آج تک غلطیاں ہوئی ہیں, جو کہ اس نے کہا بھی ہے کسی ایک آدھ طریقے سے کہ ہم پہلے جو کچھ کرتے رہے پالیسیاں غلط تھیں, اب ہمیں اپنی پالیسی کو درست کر کے اور یہ میں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ جنگ ہماری ہے. اچھا ایک تو چلو وہ مانے نہ مانے, یہ نہیں جی ہمیں کرتے ہیں, اوپر سے کچھ کہتے ہیں اندر سے کچھ کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کو ہم نے وزیر اعظم چنا, ان سے کہہ لیتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آپ آئیے اور آپ یہ ذمہ داری اٹھائیے اور عوام سے بات کیجیے. 2 مہینے سے اوپر وقت ہو چلا, ابھی تک وزیر اعظم صاحب نے عوام سے کوئی خطاب نہیں کیا, جہاں پر یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ ہمارے تمام مسائل کا حل لے کے آئیں گے, کم از کم جو ٹاپ 3 ہیں ان کا تو ضرور لے کے آئیں گے. اچھا یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے, ہم کنیکٹ نہیں کر رہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں محیط کہ وہ ایک سوالات ہمارے دماغ میں سب کے سب بچھے ہوئے ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں.
کوئی نہ کوئی لیڈرشپ لے کے کوئی شخص اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے تیار نہیں ہے. اسٹرکچرل چیزیں ہونی چاہیے. گل صاحب ابھی معید نے ایک بات کہی تھی کہ پرائم منسٹر جو ہے یا پرائم منسٹر ہاؤس یا سرکار جو ہے اس میں وہ سینس آف ارجنسی نظر نہیں آتی. ان کا ڈیلی بریفنگز لیں اور اس کے مطابق ایکٹ کریں. بڑا یہ اسٹرانگ آرگومنٹ ہے اور میں خود یہ محسوس کرتا ہوں کہ سینس آف ارجنسی ہے ہی نہیں ہے. حکمران طبقے میں چاہے وہ بیوروکریٹ ہے, چاہے سیاستدان ہے, چاہے ٹاپ پہ جرنیل ہے, میرا خیال ہے وہ سینس آف ارجنسی نہیں ہے. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اسلام کے نام پہ, میں ہو سکتا ہے بعض لوگ مجھ سے ناراض ہوں, اعتکاف کے نام پہ یا 27ویں رمضان کے نام پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ صدارتی انتخابات 30 تاریخ کو ہو جائیں 6 اگست کی بجائے. وزیر اعظم صاحب جب ایسی حالات میں جو کہ گزشتہ ایک ہفتے سے مسلسل قتل و غارت ہو رہی ہے, ہر روز 15, 20, 25 لوگ, ابھی 3 مہینے میں آپ کو معلوم ہے کہ 950 لوگ کم از کم مارے جا چکے ہیں دہشت گردی کے واقعات میں. اس کے باوجود وزیر اعظم صاحب سعودی عربیہ چلے گئے, وہاں عمرہ ادا کر کے 2 دن کی توسیع کر کے بھی آ گئے اپنے قیام میں. کیا یہ پاکستان کے عوام کو, اور اللہ نے یہ کہا بھی ہے قرآن میں بھی ہے کہ حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں, حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے, کہ اگر آپ وہ ادا نہیں کر رہے ہیں تو وہ آپ کے معاف نہیں ہوں گے. تو اس میں بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ سینس آف ارجنسی نہیں ہے, اور وہ انہی لوگوں کی وجہ سے. میں آپ کو بتاؤں جو پہلے بات ہوئی تھی, میں نے دو انسپیکٹر جنرل پولیس KPK کے ان سے 2 مرتبہ پوچھا کہ جو پشاور کے چونکہ جرائم بہت ہیں تو کیا آپ کے ساتھ کمیونٹی تعاون کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. عام لوگ کہتے ہیں میں آپ کیا بات کرتے ہیں, ہم پہ کوئی اعتماد ہی نہیں کرتا تو ہمارے ساتھ کیا تعاون کریں گے. ایک اور صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ جب لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے ایکسلنٹ نظام ہے, ہم ٹیلی فون کے ذریعے بے شمار لوگوں تک پہنچے ہیں, لیکن کہتے ہیں ہم گرفتار کر کے ابھی تھانے نہیں پہنچے ہوتے تھے, بڑے بڑے سیاستدانوں کے ہمیں ٹیلی فون آ جاتے تھے کہ جی ہمارا کوئی بندہ اٹھا لیا گیا ہے تو آپ ذرا احتیاط کیجیے گا. جہاں پہ اگر یہ حال ہو, چاہے انسپیکٹر جنرل پولیس ہے, چاہے چیف جسٹس ہے, چاہے ہمارا سیاستدان ہے, اگر وہ یہ حرکت اس طرح کے ان کے بارے میں تاثر ہو تو حالات کیسے بہتر ہو. لاسٹ منٹ ہے ملک صاحب, 1 منٹ چھوٹی سی. اس ملک کو ہم نے فیفڈامس کے اندر ڈیوائڈ کر دیا ہوا اور اپنی فیفڈام اور اپنی ٹرف کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اور اپنے ادارے یا اپنی اس چیز کو لے کے آگے چل رہے ہیں کہ میرا ادارہ, میری فیفڈام, میری ٹرف سیف ہے, سیکیور ہے یا میرے کنٹرول میں ہے, اور باقی جو معاملات ہیں کوئی انٹیگریشن, کوئی لیڈرشپ, کوئی وہ تعلق جو کہ عوام اور لیڈر میں ہونا چاہیے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. بالکل صحیح.